السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو کمرہ ہے اس کے اندر جو پنکھا لگا ہوا ہے اگر وہ بند ہو جائے تو وہ تندور بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آج کل جب پاکستان میں ہر طرف سے آوازیں گرمی گرمی کی آ رہی ہیں تو پھر یہ زیادتی سابق وزیر اعظم کے ساتھ، پاکستان کے ہیرو کے ساتھ، ہیرو آپ کے ہی ہیں بس، باقی عوام کا تو کوئی بھی ہیرو نہیں ہے نا۔ عوام کا جو ہیرو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر لیا جائے، کہاں مریم نواز شریف کو یا نواز شریف صاحب کو ایئر کنڈیشن دیے گئے تھے، اور جب عمران خان صاحب نے امریکہ میں کہا تھا بیٹھ کے کہ میں جا کے اے سی اتروا دوں گا تو سب کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑا برا لگا تھا، اور واپس آ کے کوئی اے سی وغیرہ اتروائے بھی نہیں گئے تھے۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ اے سی پرووائڈ کیے گئے تھے، دوسری طرف ایک پنکھا دیا گیا ہے اور جو وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک قوم کا لیڈر ہے، قوم کے مسائل، قوم کے اسباب کے لیے ڈٹا ہوا ہے اور وہ شاید ڈٹا رہے گا۔ اچھا، پہلے ذرا میں وہ شاہد افریدی اور عمران ریاض خان والی بات کر لوں، پھر عمران خان صاحب کے اوپر آتے ہیں، ان کے کیسز کے اوپر آتے ہیں، کیا سلوک ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ڈسکس کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے، اور بڑی مزے سے ہماری کچھ سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہیں، کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ شاہد افریدی صاحب کی ٹھیک ہے، گیم اچھی تھی، انہوں نے کئی موقعوں پہ پاکستان کو میچ جتوائے ہیں اور ان کو اس کی پذیرائی بھی ملی، جو آج ان کی فین فالوئنگ ہے یا ان کی عزت ہے وہ اسی وجہ سے۔ لیکن انہوں نے کوئی برا ٹائم نہیں کاٹا ہوا ہے، انہوں نے کوئی جیل نہیں کاٹا ہوا، انہوں نے کوئی تشدد برداشت نہیں کیا ہوا، وہ تو سیلیبریٹی کی حیثیت ہے، اور ہمیشہ مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرنا، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں پھرنا۔ تو آپ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن گئے ہیں، اور عوام کی توجہ اصل مسائل کی طرف سے ہٹانے میں ان کا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ کبھی میں نے آپ کو نہیں یہ دیکھا کہ آپ احتجاج کر رہے ہو کہ پاکستان میں آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، غریب کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ کبھی نکلیں اپنے محلوں سے اور جائیں کھولی کے اندر اور جا کے دیکھیں کہ لوگ کس طرح غربت کی زندگی گزارے۔ آپ نے ڈائریکٹ ہی ٹاکرا جو ہے عمران ریاض خان کے ساتھ کیا۔ عمران ریاض خان کا آپ جتنا بھی اپنا بیک گراؤنڈ ہے یا ماضی ہے وہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل سٹرگل میں گزرا ہے، بہترین رپورٹر تھے، بہترین صحافی تھے، بہترین اینکر بنے، اور ہمیشہ حق اور سچ کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کتنا قربانیاں دی ہیں۔ ان کی صحت دیکھیں، ان کی صحت کیسی، جب وہ جیل گئے تھے، جب ان کو اٹھایا پہلی دفعہ گیا تھا تو کس طرح ماشاءاللہ کلین شیو اسمارٹ ینگ بوائے ہیں وہ ابھی بھی، لیکن جب واپس آئے تو پراپر بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک بندہ کتنی سٹرگل کر رہا ہے، قوم کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، قوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آپ نے ڈائریکٹ ہی ٹاکرا اس کے ساتھ لے لیا، اور اس کا پھر آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ جو عوام میں جس کی پذیرائی ہے، ملینز آف فالوورز ہیں۔ آپ کو تو ملینز اس لیے ملے نا، 1 یا 2 ملین جو بھی ہیں، کیونکہ آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں تھے، آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے، اور ایک بڑا گلیمر ہے کرکٹ کے اندر۔ لیکن عمران ریاض خان نے تو ٹوٹل اپنی محنت کے ساتھ ملینز آف فالوورز بنائے، اور میں باہر کے ملکوں میں جب پھرتا ہوں تو لوگ عمران خان کے بعد دیکھا تو عمران ریاض خان سے بھی دیوانہ ور محبت کرتے ہیں۔ وہ ان کی سچی اور کھری باتوں کے جو ہے وہ متقد ہیں، اور دیکھا ہے کہ وہ عمران ریاض خان نے آج بھی جو ہے وہ عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ اگر کمپرومائز کیا ہوتا تو شاہد افریدی صاحب وہ بھی آپ کی طرح بڑے پروٹوکول کے ساتھ حج پہ چلے جاتے، عمرے پہ چلے جاتے، بڑی ایک شاندار سی زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو یہ جو قربانیاں دینی ہوتی ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ افریدی صاحب آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ قربانی کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ گلیمر کی لائف دیکھی ہے۔ عمران ریاض خان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، اس نوجوان نسل کے لیے، اور آج بھی وہ ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا عوام کے لیے، وہ چکے چکے تو ختم ہو گئے، کبھی چھکا کبھی صفر پہ آؤٹ ہو جانا۔ بہت دفعہ دیکھا کہ جب پاکستانی قوم کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ کو چھکے بھی پڑتے تھے اور آپ صفر پہ بھی آؤٹ ہو جاتے تھے۔ تو کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں تھی جس طرح عمران خان صاحب نے تھرو آؤٹ پرفارمنس دی اور پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا تھا۔ تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے نا قوم کے لیے تو ذرا قوم کے لیے آواز اٹھائیں۔ حکمرانوں کے ساتھ مل کے تو سب بیٹھ جاتے ہیں، آج ذرا حکمرانوں کے ساتھ کے خلاف آواز اٹھائیں۔ شہباز شریف پہ تنقید کریں، بلاول بھٹو زرداری پہ تنقید کریں، کبھی غریبوں کی بستی میں جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ ان کو کیا کیا پرابلم ہے۔ بجلی کے جو بل آ رہے ہیں جس طرح، ان کے اوپر آواز اٹھائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں عوام کا کتنا درد ہے۔ عمران ریاض خان جو کام کر رہے ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید سرخرو کرے گا۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کو بھی دیکھیں کہ پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر
سابق وزیر اعظم اور قوم کے دلوں کی دھڑکن. چلے وہ جو کرکٹ میں تھے تو تھے، ان کا جو بھی اسٹیٹس تھا، جس طرح انہوں نے پاکستانی کرکٹ کو ریفارمز اس میں لائے، تھرڈ امپائر آج ان کی وجہ سے ہے. ان کو آپ نے کس حالت میں رکھا ہوا ہے کہ اس گرمی کی شدید حالت میں، حالانکہ خان صاحب ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ پنکھا ہے نہیں ہے. وہ تو آپ نے دیکھا کہ ٹرک اڈے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ روٹی بھی کھا لیتے تھے، وہ چارپائی پہ لیٹ کے سو بھی جاتے تھے، ان کو نہیں فرق پڑتا. لیکن آپ لوگوں کا جو ہے نا ظرف، اس کا دنیا کو اور پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے نا، وہ ایک ایک بات نوٹ کر رہی ہے، وہ آپ کا ظرف دیکھ رہی ہے کہ آپ ان کے ہیرو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے ہیرو کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. وہ کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. وہ پہلے بھی تھے اپنی کرکٹ کی وجہ سے، یعنی کہ عمران خان نے زندگی میں جو بھی کام کیا دلوں کو جیتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کینسر ہاسپٹل کھولا، اس میں بھی انہوں نے عوام کے دلوں کو جیتا، اور اس کام میں بھی وہ اس اینڈ تک گئے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس نے اتنے شاندار پروجیکٹ شروع کیے ہوئے اور کامیابی سے ان کو چلا بھی رہا. حالانکہ وہ جیل میں بند ہے، لیکن سسٹم بنایا ہوا ہے اور سسٹم چل رہا ہے، اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ سیاست میں آئے. سیاست میں تو اب ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا. پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے، نون لیگ پھر وہی گھسا پٹا 9 مئی کا بیانیہ لے کے چل رہی ہوتی ہے کہ فلاں چیز کر دی، فلاں کر دیا. بھائی ہیرو جو ہے وہ قوم کے بھی تو ہیرو ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو کروڑوں ووٹ ملا ہے، کروڑوں ووٹ ملا ہے. ہر عمر کے لوگوں نے، بچہ ہو بڑا ہو جو ووٹ دے سکتا ہے، وہ خواتین ہو بزرگ ہو، تمام نے عمران خان کو ووٹ دیے. اوورسیز کے دلوں میں عمران خان بستا ہے. اور آپ عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ عمران خان نے سچ بولا تھا نا، جب پہلے دن سب کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ جب انہوں نے عدم اعتماد کے وقت کہہ دیا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے میرے خلاف اور اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر انہوں نے پریڈ گراؤنڈ میں جو جلسہ کیا تھا وہاں پہ سائفر لہرا کے بتا دیا تھا کہ یہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. سازش کہاں سے ہوئی یہ بھی بتا دیا تھا، اور سازش پر عمل درآمد کس نے کی ہے یہ بھی بتا دیا تھا. تو پہلے تو لوگ سائفر کو مانتے نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد وہ مشہور سائفر کیس آ گیا جس کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. لیکن ہم سدھرنے پہ تیار نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو، پاکستان کا سیاسی استحکام بیڑا غرق ہو رہا ہے، بیوروکریسی بیڑا غرق ہو رہی ہے، پولیس سسٹم بیڑا غرق ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح افراتفری پھیلتی جا رہی بجلی کی وجہ سے، یہ سارا سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن کوئی بھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے جو کہا تھا، جن کرداروں کے بارے میں بات کی تھی، اب آپ دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. کئی باتیں جاوید لطیف صاحب نے کی، کئی باتیں رانا ثناء اللہ کر گئے. اب تو آپ نے دیکھا کہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر جو ہے، انہوں نے کلیئرلی آ کے بتا دیا کہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہوتی تھیں مریم نواز کے کہنے کے اوپر، نواز شریف کے کہنے کے اوپر، اور کہا جاتا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ ملاقاتیں تو سازشیں ہو رہی تھی نا کہ منتخب ایک حکومت کو کس طرح گرایا جائے. ایون یہ تک کہا گیا، وہ جو شیخ رشید کہا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکل رہی ہے، وہ شین تو نکل آئی ہوئی ہے. تو کہا جاتا تھا کہ مریم نواز کہتی تھی کہ ایون یہ شہباز شریف صاحب کو بھی نہ پتہ چلے. تو اتنی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پھر کہا جاتا ہے جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ سیاست میں جو ہے نا وہ گردن تک دھسے ہوئے ہیں، لیکن ماننا نہیں ہے کسی بات کو. میرے خیال سے اگر سیاستدانوں کو سیاست کا کام کرنا دینا چاہیے، اگر سیاستدان چاہیے. سیاستدان بھی اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے، اور پی ٹی آئی کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو بڑے ہنس کے دیکھ رہے ہیں یا بڑے خوش ہو رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی جدہ یار مرے تو خوشی نہیں کرنی، سجنا بھی مر جانا ہے. تو اگر ان کے اوپر یہ آج بات ہوئی ہے تو کل آپ کے اوپر بھی یہی بات آ جائے گی. تو تھوڑا سا عقل و دانش سے کام لیا جائے، مل بیٹھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے بات. جلسے کا کہہ دے، جلسے جلوس کا کہہ دے، کیونکہ آپ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے جلسے جلوس میں تو آنا کسی نے نہیں ہے. سیاسی میدان میں تو آپ مقابلہ نہیں کرتے، تو آپ پھر جو دہشت گردی کا ڈر، خوف آپ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تو سنا کہ وہ محسن نقوی صاحب نے ایک اپنا قذافی اسٹیڈیم میں عمران خان انکلوئر کو بھی گروا دیا ہے. تو بھائی انکلوئر گروانا، تصویر ہٹوانا، میڈیا پہ نہ آنے دینا، اس سے عمران خان کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ جو ہے وہ حربے نہیں آزمائے الیکشن سے پہلے. لیکن لوگ گھروں سے نکلے، بلہ نشان نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے جو منتخب لوگ تھے، جو ان کے آزاد امیدوار تھے، ان کے جو نشان تھے ان کے اوپر ٹھپا لگایا، ووٹ دیا ان کو.
جسے آپ کو فارم 45-47 کے ذریعے بدلنا پڑا، تو یہ انکلوئر گرا دینا، فلاں نام مٹا دینا، تختی ہٹا دینا، اس سے میرے خیال سے عمران خان صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے ظرف کا پتہ چل جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے جو کام بھی کیا ہے اس سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں پڑا، لیکن عمران خان کی عزت جو ہے وہ دن بدن، روز بروز عوام کے دلوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ، جس دن بھی پاکستان کے اندر پراپر، صحیح، فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھ لیں گے دن بدن نوجوان نسل مزید تیار ہو رہی ہے، جن کے ووٹ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جب نیکسٹ الیکشن ہوتے ہیں کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے سارے حربے ناکام ہو جائیں گے اور عوام کا لیڈر ہی کامیاب ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔